محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سفر پہ تشریف لے گئے. حج کا سفر تھا. آپ نے صحابہ کے اندر اعلان کر دیا میرے صحابہ حج کے سفر پہ جانا ہے. 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام میرے محبوب کی معیت کے اندر حج کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا موقع ہے, عرفات کا میدان ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں پہنچے. آپ نے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر عرفات کے میدان میں کھلے آسمان تلے اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ذرا طویل ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف واعظ و نصیحت ارشاد فرمائی, میرے محبوب نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی, میرے صحابہ میری تمہارے لیے نصیحت ہے, میں تمہیں تاکید کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. سوچنے کی بات ہے, عرفات کا میدان ہے, یہاں تو اللہ کو منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, زبان سے تلبیہ پڑھ رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہاں تو اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں اور میرے محبوب نصیحت کیا فرما رہے ہیں. آپ کی نصیحت بھی تھی, آپ کی وصیت بھی تھی, آپ کی تاکید بھی تھی, آپ کا حکم بھی تھا. میرے محبوب نے فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھروں کے اندر جو بیویاں ہیں یہ تمہارے پاس قیدی بن کے آتی ہیں, تمہارے پاس قیدی بن کے آتی ہے. میرے محبوب نے بیوی کے لیے قیدی کا لفظ استعمال کیا. کیوں کیا؟ جب بندہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہوتا ہے اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, بہن بھائیوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, دوست احباب کو, وطن کو, علاقے کو, سہولیات کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہاں پہ ٹھنڈے دل و دماغ سے ازدواجی زندگی گزارنے والے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, جب مسجد کے اندر کسی کا نکاح ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے مار کے عوض آپ کا نکاح کر دیا گیا. یہ مسجد کے اندر بیٹھ کر نکاح کا خطبہ سنتے ہوئے یہ تمام لوگوں کی موجودگی کے اندر کہتا ہے میں نے اس عورت کو اپنے نکاح کے اندر قبول کر لیا. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو درمیان میں لے کر اس عورت کو قبول کر لیتا ہے. جب یہ 2 ناموں کی وجہ سے, ایک عورت جو نامحرم تھی, جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں تھا, جس کے ساتھ ہاتھ ملانا جائز نہیں تھا, جس کے ساتھ جنسی خواہشات کو پورا کرنا جائز نہیں تھا, جب اللہ اور اللہ کے رسول کا نام درمیان میں آیا یہ عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے, یہ عورت اس کی بیوی بن جاتی ہے. یہ مسجد کے اندر تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا خیال کرتا ہے, لیکن جب گھر کے اندر لے کے چلا جاتا ہے اس وقت اس انسان کی زندگی کے اندر سے ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی تمام تعلیمات نکل جاتی ہیں.